بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیو، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام امن و شانتی کا پیغمبر ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یقیناً آپ ایمان والوں میں سب سے زیادہ دشمن مشرکوں اور کافروں کو، یہودیوں کو پائیں گے. اہل یورپ جو ایک طویل عرصے سے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشاں ہے، جس نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام بذریعہ شمشیر پھیلا کا نعرہ لگایا، یہاں تک جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتنکواد کہا، دہشت گرد کہا اور اسلام کو شدت پسند کا مذہب قرار دیا. آئیے ان تمام چیز کا، ان تمام اعتراضات اور الزامات کا جائزہ لیں. کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا صرف اور صرف جھوٹ ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتنکواد، دہشت گرد قرار دیتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا جاہل، احمق اور نادان ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو نہیں پڑھا ہے. سیرت طیبہ پڑھنے کی بات کو چھوڑو، اس نے سرسری نگاہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو نہیں دیکھا ہے. ورنہ جو شخصیت دنیا والوں کے لیے سراپا رحمت تھی، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا سے شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا سے ظلم و طغیان کو مٹانے کے لیے آئے تھے، سکان زمین کے لیے پیغام امن لے کر آئے تھے. ارے ظالموں، بتلاؤ تم اس شخصیت کے بارے میں تم الزامات لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دہشت گرد نہیں ہیں، آپ آتنکواد نہیں ہیں، آپ لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، آپ دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ میں لوگوں کے لیے اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد اور آتنکواد قرار دیتے ہو؟ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمہارے پاس کوئی ایک دلیل ہاتھ نہیں آئے گی. تم ہزاروں لاکھوں کروڑوں تاریخیں چھان ڈالو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں پڑھ ڈالو، تمہارے پاس ایک کوئی دلیل نہیں آئے گی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد اور آتنکواد تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے چوٹ کھا کر بھی دعائیں خیر دیں. وہ عورتیں جن کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی وجود نہیں تھا، بیٹے کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد باپ لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بعثت ہونے کے بعد ان عورتوں کو، لڑکیوں کو پورا حق دیا اور اعلان کر دیا اے لوگوں، تمہارا جس طرح سے پورا حق ہے اس دنیا میں جینے کا، اس طرح سے لڑکیوں اور ان ماؤں کا ہے. تم جس طرح سے دفن کرتے ہو یہ ان کا حق تم پورا نہیں کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا حق دیا اور اعلان کر دیا کہ تم ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پورا حق دیا، لیکن وہی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں تھوڑا سا بھی قصور نہیں چھوڑے. جب وہ گلیوں سے گزرتے تھے وہ بوڑھی عورت آگے آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے، اپنے دامن کو جھاڑ کر دعائیں خیر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے. جب وہ قریش کے گلیوں سے گزرتے تھے وہ قریشی عورتیں لا کر کے آپ کے راست پر ببول کے کانٹے بچھا دیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں خیر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد اور آتنکواد قرار دیتے ہو. آئیے اسلامی تعلیمات کے بارے میں جان لیتے ہیں. تم کہتے ہو اسلامی تعلیمات، یہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی اور آتنکواد کا مذہب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, तुम किसी को नाहक कत्ल ना करो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दलील है जो मदारिस इस्लामिया से दहशतगर्दी और आतंकवाद की तालीम दी जाती है? तुमने मदारिस इस्लामिया के बारे में कुछ नहीं देखा है। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना है, आइए तुम मदारिस इस्लामिया के बारे में जान लो। मदारिस इस्लामिया में रह करके तुम उनके किताबों को पढ़ लो कि मदारिस इस्लामिया में किस चीज की तरफ उभारा जाता है। तुम कहते हो ये मदारिस इस्लामिया में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी और आतंकवाद की तालीम दी जाती है और इन बच्चों को कत्ल करने की तरफ उभारा जाता है और इस्लाम कत्ल करने की इजाजत देता है। मैं पूरे चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ, वो मज़हब इस्लाम जो वजू करते हुए वजू के पानी को नाखून से फेंकने की इजाजत न देता हो, वो भला कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता? जिस इस्लाम का कॉन्सेप्ट हो, मन कत्ल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कत्ल नास जमिया, जिसने किसी व्यक्ति के, जिसने किसी मनुष्य के, जिसने किसी इंसान के, जिसने किसी आदमी की जानबूझकर कत्ल कर दिया, जानबूझकर हत्या कर दिया, मानो कि उसने पूरे संसार के लोगों को हत्या कर दिया। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हो, हिंदुस्तान से निकलने की तुम बात करते हो। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने के लिए अरमान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने के लिए अरमान निकले हैं। अरे जमाना घर तुला है जान लेने पर, तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। नबी अल्लाह ने फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयना दुनिया, जिसने किसी व्यक्ति की जान बचा दी गोया उसने तमाम लोगों की जान बख्श दी। अभी